ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے فارم میں ایک مرغی رہتی تھی جس کا نام کٹو تھا۔ ایک دن کٹو کو کچھ گندم کے دانے ملے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں خود گندم کی فصل لگاؤں۔ کٹو مرغی اپنے دوستوں کے پاس گئی۔ کٹو مرغی کے 3 دوست تھے، ایک چندو گھوڑا، دوسری مانو بلی اور تیسرا ڈبو کتا۔ کٹو مرغی نے ان تینوں سے کہا، دوستو، مجھے گندم کے کچھ دانے ملے ہیں، میں چاہتی ہوں میں ان سے گندم اگاؤں۔ تینوں نے کہا، یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ کٹو مرغی نے کہا، کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گے؟ تینوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم سب مل کر کام کریں گے اور گندم اگائیں گے۔ کٹو مرغی خوشی خوشی گھر آ گئی۔ اگلے دن کٹو مرغی صبح جلدی اٹھی اور اپنے دوستوں کو بلانے کے لیے چل دی، لیکن مانو بلی ابھی تک سو رہی تھی۔ کٹو مرغی نے اسے آوازیں دیں، لیکن وہ گہری نیند سوتی رہی۔ اب کٹو چندو گھوڑے کے پاس گئی، لیکن چندو بھی درخت کے نیچے آرام سے لیٹا تھا۔ ڈبو بھی مزے سے سو رہا تھا۔ آخر کٹو نے اکیلے ہی کھیت تیار کیا اور اس میں بیج لگائے۔ جب کھیت کو پانی دینے کی باری آئی تو کٹو مرغی چندو گھوڑے کے پاس گئی اور کہا، آؤ کھیت کو پانی دینے چلیں۔ چندو نے کہا، میں تو آج بہت تھک گیا ہوں، تم ایسا کرو ڈبو کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کٹو بیچاری ڈبو کے پاس گئی، لیکن ڈبو نے بھی ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں رات بھر جاگتا رہا ہوں، تم مانو بلی سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ چلی جائے۔ جب کٹو مانو بلی کے پاس گئی تو مانو بلی نے کہا، میں رات کو چوہوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک گئی ہوں، اب میں آرام کروں گی۔ کٹو مرغی نے ایک بار پھر اکیلے ہی کھیت کو پانی دیا۔ کچھ ہی عرصے میں فصل پک کر تیار ہو گئی۔ کٹو بہت خوش تھی۔ ایک دفعہ پھر اس نے اپنے دوستوں کی مدد مانگی کہ وہ اس کے ساتھ فصل کی کٹائی میں مدد کریں، لیکن تینوں نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ کٹو مرغی نے اکیلے ہی فصل کی کٹائی کی، گندم کے دانے الگ کیے اور ان دانوں کو تھیلوں میں بھر کے چکی پر لے گئی۔ چکی پر گندم کا آٹا تیار کیا اور آٹا لے کر گھر کی طرف چل دی۔ آخر کار کٹو کو اپنی محنت کا پھل مل گیا تھا۔ اب باری تھی گندم کے آٹے سے روٹی پکانے کی۔ کٹو نے آٹا گوندھا، روٹی پکانے لگی۔ روٹی کی خوشبو جب کٹو کے دوستوں تک پہنچی تو ان کے منہ میں پانی آ گیا۔ تینوں بھاگے بھاگے کٹو کے پاس آئے اور کہا، پیاری کٹو، کیا تم ہمیں یہ مزیدار روٹی کھانے کو دو گی؟ کٹو مرغی نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں نہیں، تم بھی یہ روٹی کھا سکتے ہو۔ تینوں دوست اب بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی، آئندہ سے ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اگلی دفعہ جب کٹو مرغی نے کھیت میں کام شروع کیا تو اس کے دوستوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ کٹو مرغی اپنے دوستوں کی اس تبدیلی پہ بہت خوش تھی۔